मास्टर शफीक और परवीन का एक्सीडेंट हुआ तो परवीन को खून की ज़रूरत पड़ गई, तो मास्टर साहब के किसी शागिर्द ने अपना खून दे दिया और कुछ अरसे बाद परवीन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो बेटे अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि परवीन को एड्स है। यह सुनकर शफीक साहब चल बसे और बहुओं ने कहा कि बदचलन को हम घर लेकर नहीं जाएंगी, तो बेटे बेइज्जती के डर से इसे अस्पताल में ही छोड़कर चले गए और वो कुछ दिन बाद वहीं मर गई। तो बेटे अम्मा की लाश को घर ले आए तो इसकी बहुएं गुस्ल देने लगीं कि अचानक परवीन। अंदरून पंजाब के पुरसकून से गांव में एक ही सरकारी स्कूल था। इस सरकारी स्कूल के मास्टर शफीक पूरे गांव में मशहूर थे, सिर्फ अपनी तालीम की वजह से नहीं बल्कि अपनी नरम तबीयत की वजह से भी। इनके शागिर्द जहां कहीं इन्हें देखते रुककर सलाम करने लगते। मास्टर शफीक का भी बस न चलता कि जो कुछ इन्हें आता था वो सारा का सारा गांव के बच्चों को घोलकर पिला दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। यही वजह थी कि गांव से निकलने वाले अक्सर शागिर्द काबिल बन जाया करते थे, मगर मास्टर शफीक का पीछा तो बदकिस्मती कर रही थी। एक रोज जब मास्टर शफीक और इनकी बीवी परवीन बेटी की शादी के लिए जहेज का सामान खरीदने शहर गए, वो दोनों बेहद खुश थे। नेक बीबी, मुझे तो पता ही ना था कि थोड़े थोड़े पैसे जमा करके तुमने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं कि हादिया बेटी का तकरीबन सारा ही ज़रूरत का सामान हमने खरीद लिया है। मास्टर शफीक ने लिस्ट देखते हुए परवीन की तारीफ की। वो मतानत से मुस्कुरा दी। जहेज का सामान रख कर ले जाने के लिए उन्होंने गाड़ी का बंदोबस्त कर लिया था। खुद उन्होंने लोकल गाड़ी में आना था। सामान तो चला गया, मगर लोकल गाड़ी के इंतज़ार में इन्हें काफ़ी देर लग गई। अरे वो देखो, उस तरफ से गाड़ियां खाली जा रही हैं, वहां चलते हैं। अचानक तेज रफ्तार गाड़ी से मास्टर शफीक और परवीन बीवी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों उड़ते हुए दूर जा गिरे। इन्हें शदीद चोटें आई थीं। खून था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लोग इनके आसपास जमा होने लगे। ओ खुदाया, ये दोनों तो बूढ़े लोग हैं, इन्हें जल्दी से अस्पताल पहुंचाओ, इनका बहुत ज्यादा खून बह रहा है। आसपास मौजूद अफराद शोर मचा रहे थे। न जाने किसने एम्बुलेंस को फोन किया। जमीन पर पड़े शफीक साहब की आंखें बंद हो रही थीं। परवीन तो न जाने कब की बेहोश हो गई थी। इसकी चोटें ज्यादा संगीन थीं। इन्हें एम्बुलेंस में डालकर करीबी सरकारी अस्पताल में पहुंचा दिया गया था। बदकिस्मती से साथ कोई था नहीं, इसीलिए गांव किसी को इतला ही न मिली। सरकारी अस्पताल में मरीजों की पहले ही लंबी कतार थी, मगर इन दोनों को इमरजेंसी में दाखिल कर लिया गया। मास्टर शफीक को घुटने और कमर में चोटें आई थीं। जल्दी इनकी मरहम पट्टी हो गई। अब वो काफ़ी बेहतर थे, लेकिन परवीन की हालत ख़राब थी। इसके सर में चोट लगी थी और खून मुसलसल बह रहा था। डॉक्टर खून रोकने की कोशिश कर तो रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने मास्टर शफीक के पास आकर कहा, आपकी बीवी का खून तेज़ी से बह रहा है, हमें खून की ज़रूरत है। मास्टर शफीक हैरान रह गए, लेकिन ये तो सरकारी अस्पताल है। इतला देने के लिए आने वाली नर्स यकदम पलटी और बोली, अस्पताल सरकारी है मगर खून अपना ही चलेगा, खून का बंदोबस्त कीजिए। मास्टर शफीक परेशान हो गए थे। खुद इनसे भी ठीक से चला नहीं जा रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल आए। बाहर भांत भांत की बोलियां और इतने सारे लोगों के बीच वो वैसे ही घबरा गए। कहाँ गांव का पुरसकून माहौल और कहाँ ये शहर। वो बेहोश होकर गिर ही जाते कि अचानक पीछे से किसी ने इनके कंधे पर हाथ रख दिया। अरे मास्टर शफीक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? आवाज पर मास्टर शफीक ने मुड़कर देखा। वो एक नौजवान लड़का था, माथे पर गिरते बाल और पहना हुआ सफेद ओवरकोट। मास्टर शफीक इसे पहचान ना पाए। तुम कौन हो बेटा? मैं यहाँ अपनी बीवी के इलाज के लिए आया हूँ। हमारा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी बीवी को खून की ज़रूरत है और मुझे पता नहीं है यहाँ खून का बंदोबस्त कैसे होगा। मेरे पास फ़ोन भी नहीं है कि मैं घर में मौजूद दोनों बेटियों को इतला दूँ। मास्टर शफीक रुहासे से हो गए। इस लड़के के चेहरे पर परेशानी दौड़ी और फिर इसने मास्टर शफीक का हाथ थाम लिया। आप फिक्र मत करें, मैं आपका शागिर्द हूँ जिसे आपने गांव में पढ़ाया था। मैं शहर आ गया और आज मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। ये सब आपकी मेहनत की वजह से आज मिला है और आज बदला लुटाने का वक्त है। आप बेफिक्र होकर अपनी बीवी के पास जाइए, खून का बंदोबस्त हो जाएगा। वो डॉक्टर नुमान था।
ماسٹر شفیق حیران رہ گیا۔ وہ تو کوئی فرشتہ بن کر آیا تھا۔ اس نے خود ہی سرکاری اسپتال کے بلڈ بینک میں موجود خون نکلوا کر پروین کو لگوا دیا۔ پروین کی چوٹیں ٹھیک ہونے لگیں۔ جہیز کا سامان تو گھر پہنچ گیا، لیکن پروین اور شفیق 2 روز بعد چھٹی لے کر گھر پہنچے تو دونوں بہویں مزے سے گھر میں پھر رہی تھیں۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ بوڑھے ساس سسر کہاں خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ پروین کے سر پر پٹیاں دیکھ کر ایک بہو چونکی۔ ارے آپ لوگوں نے 2 دن کہاں لگا دیے؟ گھر میں سب اتنے پریشان ہو رہے تھے۔ چلیں اب آ ہی گئی ہیں تو یہ لیں، میرے چھوٹے بچے کی مالش کر دیں، اس کے جسم میں بڑا درد ہے۔ بہو نے پروین کی خراب طبیعت کو نظر انداز کرتے ہوئے چھوٹا منا اس کی گود میں ڈال دیا تھا۔ پروین اور ماسٹر شفیق صاحب خاموش رہ گئے مگر کچھ نہ بولے۔ پروین بیگم دکھتے ہاتھوں سے بچے کی مالش کرنے لگیں۔ گھر الٹا پڑا ہوا تھا۔ تبھی نادیہ اندر سے چلی آئی۔ ماں کو اس طرح بے حال دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ آپ دونوں کو یہ چوٹیں کس طرح لگیں؟ 2 دن آپ لوگ گھر نہیں آئے۔ میں نے کئی بار بھائیوں سے کہا بھائی کہ آپ دونوں کا پتہ کریں، مگر انہوں نے کہا کہ آپ شہر میں کسی کے گھر گئے ہوں گے۔ نادیہ نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ آج رات کو اس کی بارات تھی، سادگی سے رخصتی ہونا تھی۔ گھر میں کوئی شور ہنگامہ تو تھا نہیں۔ ماسٹر شفیق کے دونوں بیٹے تھے، دونوں شادی شدہ اور دونوں کے ہی بچے تھے۔ بہو منہ زور تھی۔ ماسٹر شفیق اور پروین کے گھر میں ایک نہ چلتی تھی۔ شام کو لڑکے والے آئے اور سادگی سے رخصتی کروا کر نادیہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ماسٹر شفیق اور پروین تنہا رہ گئے۔ اب وہ مکمل طور پر اپنی بہوؤں کے رحم و کرم پر تھے، کیونکہ ہادیہ بیاہ کر دوسرے گاؤں چلی گئی تھی۔ کچھ دن گزرے۔ پروین بیگم کو اپنی طبیعت میں عجیب سی تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے انہیں چکر آتے، ہر وقت کمزوری محسوس ہونے لگتی۔ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار نے تو جیسے ان کا راستہ ہی دیکھ لیا تھا۔ ایک بیماری ختم ہوتی تو دوسری جگہ لے لیتی۔ پروین بیگم سوکھ سوکھ کر کانٹا بنتی جا رہی تھیں۔ ماسٹر شفیق انہیں دیکھتے تو حیران ہوتے، مگر مجال ہے کہ کبھی دونوں بیٹوں اور بہوؤں کے کانوں پر جون تک رینگی ہو۔ اس روز بڑی بہو سمرین کے گھر والے کھانے پر آ رہے تھے۔ وہ بڑی ہی خوش تھی اور طرح طرح کے کھانے پکا رہی تھی۔ اوہو، میں تو بھول ہی گئی، ابو کو ڈاکٹر نے مرغی کا گوشت کھانے سے منع کر دیا ہے۔ اس میں غذائیت نہیں ہوتی نا، وہ تو صرف بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن گھر میں تو بکرے کا گوشت ہے ہی نہیں۔ سمرین کچن سے بولتی ہوئی نکل رہی تھی۔ سامنے ہی پروین بیگم کے ہاتھ میں بڑا سا جھاڑو تھا اور وہ دھیرے دھیرے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھیں، کیونکہ یہ ان کی بہو سمرین کا حکم تھا۔ اب کیا کروں، ساجد نے بھی گھر دیر سے آنا ہے، سارا سامان تو انہوں نے لا دیا۔ سمرین پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور تبھی اس کی نظر جھاڑو دیتی پروین پر پڑی۔ وہ مسکرا اٹھی۔ ارے امی، یہ آپ کیا کام کر رہی ہیں؟ چھوڑیں جھاڑو کو، واپس آ کر لگا لیجیے گا۔ پہلے آپ جائیں اور کسائی کی دکان سے مجھے بکرے کا گوشت لا دیں۔ سمرین نے پیسے پروین کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ پروین حیران رہ گئی۔ گاؤں کے آخری کونے پر کساب کی دکان تھی، وہاں تک پیدل چل کر جانا تو پروین کے بس میں ہی نہ تھا۔ یوں تو ویسے بھی آج کل اس سے ایک قدم بھی نہ چلا جاتا تھا، اور تبھی اوپر سے ساجد چلا آیا۔ پروین نے ساجد کو دیکھا تو اطمینان کا سانس لیا۔ ساجد، سمرین کچھ کہہ رہی ہے، اسے بکرے کا گوشت لا دو۔ بیٹا، مجھ سے چل کر اتنی دور نہیں جایا جاتا، پروین نے پیار سے کہا، مگر ساجد نے کندھے اچک دیے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں اماں، آپ کو لا کر دینا ہے تو لا دیں، یہ تو کھڑی ہے کساب کی دکان، ویسے بھی تو آپ محلے کے ہر گھر میں پھر لیتی ہیں، میری بیوی اور بچوں کا کام کرنا ہو تو آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ساجد باہر سے ہی غصے سے آیا تھا، آتے ہی ماں پر برس پڑا۔ پروین ہکا بکا رہ گئی۔ سمرین مسکرا دی اور پیسے زبردستی پروین کے ہاتھ میں تھما کر کچن میں چلی گئی۔ پروین نے بے بس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، وہاں ماسٹر شفیق بھی نہیں تھے۔ خیر، انہوں نے اپنی چادر اوڑھی اور پیسے لے کر گھر سے باہر نکل آئیں۔ کساب کی دکان کافی دور تھی، شدید سردی تھی اور ان کی چادر سردی کو روکنے میں ناکام ہو رہی تھی، مگر پروین بیگم چلتی گئیں۔ پورے راستے چل چل کر ان کی ٹانگیں سردی کے مارے اکڑنے لگیں۔ کساب کی دکان سے 1 کلو بکرے کا گوشت جیسے تیسے انہوں نے خرید ہی لیا، مگر اب واپس جانے کی ہمت ان کے اندر نہیں تھی۔ ان کے سامنے زمین اور آسمان گھوم رہے تھے۔ وہ بے اختیاری وہیں دکان کا سہارا لے کر زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔
کہ صاحب ماسٹر شفیق کو جانتا تھا وہ لپک کر آ گیا۔ پروین بی بی تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ پروین نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا مگر اسے خون کی ایک زوردار الٹی آئی۔ آس پاس خون ہی خون بکھر گیا۔ کہ صاحب گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ تمہاری طبیعت تو زیادہ ہی خراب لگ رہی ہے، اس کے منہ سے نکلا۔ پروین بے حال ہو چکی تھی۔ وہ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہیں دائیں جانب کو گرتی چلی گئی۔ خون سے اس کا لباس رنگین ہو چکا تھا۔ کہ صاحب نے دکان پر موجود ایک چھوٹے لڑکے کو دوڑایا۔ لڑکا دوڑا دوڑا گیا اور ماسٹر شفیق کے گھر اطلاع دے آیا۔ ماسٹر شفیق سامنے ہی باتھ روم کا دروازہ ٹھیک کر رہے تھے۔ بچے نے بتایا، ماسٹر شفیق آپ کی بیوی کسائی کی دکان پر نیچے گر گئی ہیں۔ اس نے خون کی الٹی کی ہے اور وہ بے ہوش بھی ہو گئی ہیں۔ ماسٹر شفیق کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ گھر میں سکون سے لیٹے دونوں بیٹے بھی یکدم بکھلا کر اٹھے۔ مہمان آنے والے تھے مگر تینوں مرد دوڑتے ہوئے گھر سے نکلے۔ آگے پیچھے وہ لوگ کساب کی دکان کے پاس پہنچے جہاں لوگ آس پاس جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پروین پر لوگوں کا ایک جھمگھٹا سا لگا ہوا تھا۔ کسی عورت نے اسے سہارا دے کر ایک چارپائی پر لٹا دیا تھا اور اس کے اوپر موٹا کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ ماسٹر شفیق گھبراہٹ کے عالم میں پروین بیگم کی جانب بڑھے۔ خود ان کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ وہ پروین سے بے حد محبت کرتے تھے۔ پروین ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ بچوں نے جلدی سے ایمبولینس کو فون کیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد کھڑکھڑاتی ہوئی ایمبولینس آئی۔ بچوں نے ماں کو اسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس میں ڈالا اور شہر کا رخ کیا۔ گاؤں میں تو کوئی ہسپتال موجود تھا نہیں۔ شہر تک پہنچتے پہنچتے بھی انہیں بڑی دیر لگ گئی۔ اس سفر کے دوران پروین بیگم کی حالت ویسی کی ویسی ہی رہی۔ ہاں مگر ماسٹر شفیق خود بار بار اپنے سینے کو بائیں جانب سے مسل رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ گھر میں بیٹوں کا ناروا سلوک اور پروین کی بیماری ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے سامنے ایمبولینس رکی تو وہ لوگ جلدی سے پروین کو لے کر اندر دوڑے۔ ڈاکٹر نے پروین کی حالت دیکھ کر اسے ایمرجنسی میں داخل کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا میری بیوی تو ٹھیک ہو جائے گی؟ اسے ہوا کیا ہے؟ اسے تو کوئی بیماری نہیں تھی، پھر اچانک اس نے خون کی الٹی کیوں کی؟ شفیق گھبراتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں تسلی دی، فکر مت کریں، ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ انہیں کیا بیماری ہے۔ ڈاکٹر اندر چلی گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک پروین کے ٹیسٹ ہوتے رہے۔ شام تک دونوں لڑکے شدید بیزار ہو چکے تھے۔ ابا آپ کو اور اماں کو منع بھی کیا ہے کہ ہر الٹی سیدھی چیز مت کھایا کرو۔ دیکھا، کھانے پینے کے چسکے میں اماں بیمار ہو کر اندر پڑی ہیں۔ سارا کام کاج رکا ہوا ہے۔ گھر میں مہمانوں نے بھی آ جانا تھا۔ پتہ تو ہے سمرین کتنی ناراض ہوتی ہے اگر میں اس کے گھر والوں کے ساتھ نہ بیٹھوں تو۔ بڑا ساجد جھنجھلا کر کہہ رہا تھا۔ ماسٹر شفیق اسے دیکھ کر رہ گئے۔ بیٹا، تیری ماں بیمار ہے اور تجھے مہمانوں کے ساتھ بیٹھنے کی پڑی ہے؟ ماسٹر شفیق نے اتنا سا کہا۔ ساجد برے برے منہ بنانے لگ گیا اور تبھی اندر سے ڈاکٹر نکل کر آئی۔ اس کے ہاتھ میں رپورٹیں تھیں اور چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ماسٹر شفیق لپک کر اٹھے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آیا ہے پروین کی رپورٹ میں؟ اس نے خون کی الٹی کیوں کی تھی؟ اسے کیا بیماری ہے؟ ماسٹر شفیق کے کئی سوالوں کے جواب میں ڈاکٹر نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ معاف کیجیے گا بابا جی، لیکن آپ کی بیوی کی کوئی ایک بیماری نہیں بلکہ ایڈز ہے۔ ڈاکٹر نے گویا ان سب کے سروں پر بم پھوڑ دیا تھا۔ سرکاری ہسپتال کے رش کی وجہ سے ڈاکٹر فوراً چلی گئی، لیکن ماسٹر شفیق اور اس کے بچوں کا برا حال ہو گیا تھا۔ ایسی جان لیوا بیماری، لیکن پروین کو وہ لاحق کیسے ہوئی؟ اچانک ہی ماسٹر صاحب اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے نیچے گرتے چلے گئے۔ آس پاس موجود لوگوں نے جب ایک بوڑھے شخص کو ہسپتال میں گرتے دیکھا تو بھگدڑ سی مچ گئی۔ ساجد اور ماجد نے لپک کر انہیں اسٹریچر پر ڈالا اور اب کی بار ماسٹر شفیق صاحب کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب باہر آ کر ڈاکٹر نے ساجد اور ماجد کو اطلاع دی تو وہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ معاف کیجیے گا، آپ کے والد صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ڈاکٹر نے ساجد اور ماجد کے سر پر بم پھوڑا۔ انہیں ایک زوردار جھٹکا لگا، لیکن بہرحال باپ اور ماں سے کوئی خاص محبت تو تھی نہیں، لیکن بس ایک پریشانی تھی جو انہیں کھائے جا رہی تھی۔ آخر پروین بیگم کو ایڈز کیسے ہوا؟
गांव के माहौल में पलने वाले साजिद और माजिद को बस यही लग रहा था कि इनकी माँ बदकिरदार और बदचलन है और किसी दूसरे मर्द के साथ बनाए जाने वाले नाजायज ताल्लुक के नतीजे में ये बीमारी लगी है। आपकी माँ को अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो कुछ बेहतर हो जाए तब तक इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। एक नर्स ने आकर इतला दी। साजिद और माजिद ने सुकून का सांस लिया। ऐसी माँ को तो वो अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन बहरहाल 2 दिन का वक्त मिला था। इन्हें बाप के कफन दफन का इंतजाम भी करना था। बस इन्हीं अंदाज में वो मास्टर शफीक की लाश लेकर गांव वापस आ गए। साजिद और माजिद से ज्यादा तो मास्टर शफीक के शागिर्दों को सदमा हुआ। धाड़े मार मार कर रोते थे। मास्टर शफीक के घर में कई दिन तक मेहमान आते जाते रहे। किसी को यकीन न आता था कि अचानक मास्टर शफीक जैसा जिंदा दिल इंसान जान की बाजी हार जाएगा। लोग पूछते, अरे परवीन कहाँ है? ऐसे मौके पर तो इसे यहाँ मौजूद होना चाहिए था। साजिद और माजिद आए बाएं शाएं करने लग जाते। किसी को बता भी ना पाते कि परवीन बीमार है और अस्पताल में दाखिल है। न जाने क्यों इतनी शर्म आ रही थी इन्हें। दोनों बहुएं भी कुरेद कुरेद कर पूछ रही थीं कि आखिर सास को क्या बीमारी है जो अब तक अस्पताल में ही है। मास्टर शफीक को गुजरे हुए कई रोज गुजर गए तो आखिर एक दिन अस्पताल की जानिब से साजिद को फोन आ गया। कई रोज से आपकी माँ यहाँ पर दाखिल हैं और आपको बुला रही हैं, आप अस्पताल आ जाएं। शायद किसी डॉक्टर ने परवीन के इसरार पर फोन किया था। ना चाहते हुए भी साजिद और माजिद बीवियों को लेकर अस्पताल चले गए। अस्पताल का माहौल साफ सुथरा नहीं था। दोनों बहुएं नाक चढ़ाने लगीं। ये कहाँ ले आए हो साजिद? माजिद, हमारा तो दिल घबरा रहा है, बड़ी समरीन ने कहा। राहदारियों में से गुजरते हुए वो परवीन के कमरे के सामने जा खड़े हुए थे। कमरा क्या था, वार्ड था, जहां बहुत से मरीज अंदर बेड पर लेटे हुए थे। वहीं एक कोने में एक बेड लगा हुआ था जिस पर परवीन लेटी थी। वो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी और इसे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। इसकी आंखें यूं खुली थी जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हों। साजिद, माजिद और इसकी दोनों बहुएं इसके पास आ गए तो परवीन ने बड़ी मुश्किल से गर्दन मोड़कर अपने बच्चों को देखा। अपने बेटों को देखते ही इनकी आंखें चमकने लगीं। इसने हाथ बढ़ाकर अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और साजिद से बोली, बेटा साजिद, मुझे घर ले जा, मैं अब ठीक हूँ, मैं वहाँ रहूंगी तो और ठीक हो जाऊंगी। अस्पताल का माहौल मुझे अच्छा नहीं लगता। टूटे फूटे लहजे में बड़ी मुश्किल से परवीन ने बात मुकम्मल की। साजिद दाएं बाएं देखने लगा और तभी एक नर्स आकर बोली, अगर आप इन्हें घर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। एड्स की बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, बस इनका इलाज करवाते रहिएगा। नर्स बोलकर चली गई, मगर दोनों बहुएं फटी फटी निगाहों से परवीन को देखने लगीं। क्या कहा? एड्स? हाय हाय, इस बुढ़िया के चाल चलन तो देखो, इस उम्र में भी रंगरलियां मनाने से बाज नहीं आई। जवानी में न जाने क्या गुल खिलाए होंगे। हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। गांव में लोग पूछ रहे हैं कि बुढ़िया को क्या हुआ है। अब हम जाकर इन्हें बताएं कि बीबी ने कहीं मुंह काला किया था जिसकी वजह से इसे एड्स हो गया है। बड़ी बहू समरी ने यकदम ही अपने सीने पर हाथ रखकर कहना शुरू कर दिया था। छोटी ने भी आंखें मटकाई, मुझे तो पहले ही शक था। अम्मा और अब्बा की हरकतें देखने लायक थीं, लेकिन अम्मा तो बगैर इजाजत अक्सर घर से गायब हो जाया करती थीं। देखा, नतीजा सामने आ गया ना। इसने चमक कर अपने शौहर को देखा। साजिद और माजिद खुद भी दोनों बिजार नजरों से माँ को देख रहे थे। हाँ, पर माँ को घर जाना चाहिए। माजिद ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अचानक बड़ी बहू तड़क कर बोली, मैं तो ऐसी बदचलन औरत को बिल्कुल अपने घर नहीं लेकर जाऊंगी। मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं, इनके ऊपर कैसा असर पड़ेगा कि दादी कैसी बदकिरदार औरत थी, और पूरे गांव में हम लोग मशहूर हो जाएंगे। कोई हमारे घर नहीं आएगा। समझने की कोशिश करें, इन्हें यहीं अस्पताल में रहने दें, यहीं पर इनका इलाज होता रहेगा। और वैसे भी एड्स की बीमारी कौन सा ठीक होती है, बड़ी बहू नखूद से कह रही थी। बेड पर लाचार लेटी परवीन की आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चे इससे कितना ज्यादा तंग आ गए थे। साजिद और माजिद अपनी बीवियों के आगे बेबस थे और खुद इनका भी माँ के लिए कोई खास लगाव नहीं था। बहुएं तो सर झटकती हुई जल्दी से बेड से दूर होकर खड़ी हो गई थीं कि कहीं जैसे ये इन्हें ना लग जाए। साजिद और माजिद भी बेजार खड़े थे।
ابھی ہم لوگ چلتے ہیں، ہم آپ کو لے کے نہیں جا سکتے، پورے گاؤں والے باتیں بنائیں گے۔ آپ ایسا کریں، کبھی کبھی ہمیں کسی ڈاکٹر کے نمبر سے فون کر لیا کیجیے گا۔ ساجد نے دور کھڑے کھڑے کہا اور ہاتھ ہلا دیا۔ پروین نے آگے بڑھ کر اپنے بچوں کو گلے لگانا چاہا، لیکن اس کے جسم سے اٹھتی ناگوار مہک نے ساجد اور ماجد دونوں کو بکھلا دیا۔ وہ دونوں گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پروین آنسو بھری آنکھوں سے اپنے بچوں کو جاتا دیکھتی رہی۔ دونوں بہویں گھر آئیں تو انہوں نے پورے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ پروین ایک بد چلن اور بد کردار عورت ہے، جس کی وجہ سے اسے ایڈز ہو گیا ہے۔ جو بھی سنتا حیران رہ جاتا۔ کسی نے یقین کیا، کسی نے نہیں، مگر دونوں بہویں مطمئن تھیں کہ ساس اور سسر دونوں سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے۔ پروین چند دن ہسپتال میں بے تابی سے بچوں کا انتظار کرتی رہی، مگر اس میں اتنی سکت ہی کہاں بچی تھی۔ آخر ایک روز اس نے اپنی جان دے دی۔ ہسپتال سے فون آیا تو ماجد گھر میں ناشتہ کر رہا تھا۔ ہسپتال والوں نے اطلاع دی کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماجد نے ایک گہری سانس بھری اور بس اس سے زیادہ اسے افسوس نہ ہوا۔ اس نے سرسری سے انداز میں گھر میں موجود تمام لوگوں کو اطلاع دی۔ ساجد کو کہیں کام سے جانا تھا۔ اس نے ماجد سے کہا کہ وہ ماں کی لاش کو ایمبولینس میں ڈال کر گھر لے آئے، اسے یہیں گاؤں میں دفن کیا جائے گا۔ ماجد خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پروین کی لاش گھر میں آ چکی تھی۔ گھر میں ایک ہنگامہ سا مچا تھا۔ دونوں بہویں بچوں کو پکڑ پکڑ کر دور کر رہی تھیں اور کوئی پروین کی لاش کے پاس جانے پر تیار ہی نہ تھا، یہاں تک کہ دونوں بہوؤں نے انکار کر دیا کہ ہم انہیں غسل نہیں دلائیں گے۔ گاؤں کی باقی عورتوں میں تو ویسے ہی وہ دونوں مشہور کر چکی تھی کہ پروین کو ایڈز ہے۔ کوئی بھی پروین کی لاش کے نزدیک آنے کو تیار نہ تھا۔ ساجد اور ماجد جنازہ اٹھانے کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابھی تک پروین تو ویسے کی ویسی حالت میں پڑی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ جلدی سے اماں کو غسل دلاؤ، دفن کرنے کا وقت ہو رہا ہے، سارے مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ ساجد نے اپنی بیوی سے کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں بہوؤں نے ہاتھوں میں دستانے پہنے، منہ پر نقاب چڑھائے اور پروین کو غسل دینے لگیں۔ وہ بیچاری بے حد کمزور تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ پروین کو غسل دیتے ہوئے بھی دونوں بہنیں مسلسل اس کی برائیاں ہی کر رہی تھیں۔ بھائی بدکاری اور بد چلنی کا انجام تو پھر یہی ہوتا ہے، جیسا کہ ہماری ساس کا ہوا ہے۔ کیسی بری موت مری ہے کہ کوئی ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہیں۔ اس پر پانی ڈالتے ہوئے دونوں بہویں بڑبڑا رہی تھیں اور تبھی بڑی بہو سمرین چونک سی گئی۔ پروین کی لاش کی دوسری جانب اس کی چھوٹی بیٹی کھڑی تھی۔ اس کی عمر بمشکل 3 سال تھی، اس لیے بے احتیاطی میں وہ غسل دینے والی جگہ پر آ گئی۔ سمرین نے اسے ہاتھ سے وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا، لیکن وہ غور سے دادی کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پروین نے اسے وہاں سے ہٹانا چاہا، لیکن بچی اچانک رونے لگی۔ امی درد ہو رہا ہے، وہ سینے پر ہاتھ رکھی مسلسل چلا رہی تھی۔ سمرین گھبرا گئی، اس نے پروین کی لاش کو وہیں چھوڑا، چھوٹی اسے کفن پہنانے لگی۔ سمرین نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اسے لے کر باہر نکلی۔ بچی کی حالت مسلسل خراب ہو رہی تھی اور اچانک ہی اس نے ایک ابکائی لی اور زوردار الٹی کر دی۔ الٹی میں خون کی آمیزش بھی تھی۔ سمرین بری طرح سے گھبرا گئی اور اونچا اونچا رونے لگی۔ باہر مردوں میں بیٹھا ساجد بھی لپک کر اندر آ گیا تھا۔ بچی کی حالت خراب ہو رہی تھی، مگر ماں کو دفنانے کا وقت ہو رہا تھا۔ ساجد اسے لے کر اسپتال نہ جا سکا۔ وہ لوگ پروین کو لے کر قبرستان چلے گئے۔ جلدی جلدی کرنے کے باوجود بھی انہیں کافی دیر لگ گئی۔ ساجد جس وقت گھر آیا، سمرین بے تابی سے بچی کو گود میں لیے ٹہل رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے اس کے بعد بھی ایک اور الٹی کی تھی۔ ساجد نے گھبرا کر بچی کو اپنی گود میں لیا اور اسپتال کی جانب لے کر دوڑا۔ سمرین اپنی جگہ کھڑی تھی جب اس کے کانوں میں 2 عورتوں کی آواز پڑی۔ پروین کی دونوں بہویں بہت چلاک ہیں، لیکن اللہ کی کرنی دیکھو، ساس کو مرنے کے لیے ہسپتال میں چھوڑائی تھی، اب اس کے انتقال والے دن ہی اپنی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ پروین پر الزام لگاتی ہے کہ اسے بدچلنی کی وجہ سے ایڈز ہوا، حالانکہ پروین بڑی نیک عورت تھی۔ دوسری عورت جواب میں کہہ رہی تھی۔ سمرین سنتے ہی رہ گئی۔ اسے بڑا غصہ آیا کہ عورتیں گھر میں بیٹھ کر اسی کی برائی کر رہی تھیں۔ وہ یکدم پلٹی اور زور زور سے سب پر چلانے لگی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میری بیٹی کو کوئی بیماری نہیں، اسے بس معمولی سی الٹی آئی ہے، اور میری ساس کی بیماری میری بچی کو نہیں ہو سکتی۔ نکل جائیں آپ لوگ میرے گھر سے۔ وہ زور زور سے چلاتی شور مچا رہی تھی۔ عورتیں کانوں کو ہاتھ لگاتی اٹھ کر جانے لگیں۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے سمرین اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ چھوٹی دیورانی نے بھی ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا کر رہی ہیں بھابھی؟ آپ تو آپے سے ہی باہر ہو گئی ہیں۔ بچی کو معمولی سی الٹی آئی ہے، آپ کو تو لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہمارے بھی بچے ہیں، ہم نے تو کبھی اس طرح شور نہیں مچایا۔ سر میں درد مت کریں۔ چھوٹی کون سا کم تھی، اس نے بھی سمرین کو بے نقد سنا دی۔ سمرین نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر اس وقت اسے صرف اپنی بچی کی فکر تھی۔ عورتیں اٹھ اٹھ کر جا چکی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ساجد اور ماجد گھر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ بچی کو انہوں نے ہاتھوں میں ایسے اٹھا رکھا تھا جیسے وہ بے ہوش ہے۔ سمرین لپک کر آگے بڑھی۔ بچی ہوش میں تھی مگر وہ بے حال تھی۔ کیا بتایا ہے ڈاکٹر نے؟ کیا ہوا تھا میری بیٹی کو؟ جلدی بتائیں نا، شاید اس نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا جس کی وجہ سے اسے ایسی الٹی ہوئی۔ وہ بے تابی سے اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر ساجد نے صحن میں پڑی ہوئی چارپائی کے اوپر بچی کو ڈال دیا تھا۔ اچانک وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نہیں، ہماری بیٹی کو ایسے الٹی نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا ہے اسے سن کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ساجد ایک دفعہ پھر رونے لگا۔ سمرین کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے ایک نظر نیم مردہ بچی پر ڈالی اور دوسری ساجد پر۔ کیا بتایا ہے ڈاکٹر نے؟ جلدی بتائیں۔ ساجد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہماری بیٹی کو بلڈ کینسر ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ چند ہفتوں پہلے ہی کینسر نمودار ہوا اور وہ اتنی تیزی سے پھیل گیا کہ اب وہ آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ اب وہ لوگ اسے نہیں بچا سکتے۔ انہوں نے ہسپتال داخل کرنے سے بھی منع کر دیا اور کہا ہے کسی پرائیویٹ ہسپتال لے جائیں۔ میں پرائیویٹ ہسپتال کی فیسیں کہاں سے پوری کروں گا، جبکہ وہ لوگ یہ تسلی بھی نہیں دیتے کہ یہ بچے گی۔ ساجد دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ سمرین زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ماجد نے ساجد کے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ اس کی بیٹی دن بدن بیمار ہوتی چلی گئی۔ انہوں نے اس کا جتنا علاج کیا کسی علاج کا کوئی فرق نہ پڑا، یہاں تک کہ مکان بیچنے کی بات بھی آ گئی۔ اس بات پر ساجد اور ماجد دونوں کا آپس میں شدید جھگڑا ہوا۔ ماجد نے کہا، علاج کے لیے رقم تمہیں چاہیے تو میں اپنا مکان کیوں بیچوں؟ لیکن ساجد نے لڑ جھگڑ کر قانونی کارروائی کے ذریعے آدھا مکان اپنے نام کروا لیا جو اس کے حصے کا تھا، اور اسے بیچ کر خود کرائے پر جا بیٹھا۔ ماجد کے حصے میں چھوٹی سی کوٹھری آئی، لیکن زندگی کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ شدید مشقت اور علاج کے باوجود سمرین کی بیٹی زندہ نہ رہ سکی اور 1 مہینے بعد ہی انتقال کر گئی۔ سمرین کا ذہنی توازن بھی کھو چکا تھا۔ خود ساجد بھی سارا دن پاگلوں کی طرح گلیوں میں پھرتا رہتا۔ ماجد اور اس کی بیوی کے حالات شدید خراب ہو گئے۔ چلتا کاروبار ڈوب گیا۔ کسی کو سمجھ نہ آتا تھا کہ آخر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی بد دعا لی تھی اور اپنی بوڑھی ماں کو تہمتیں لگا کر ہسپتال میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے تھے۔